بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وائس اسٹوریز بائی علینا کے محترم سامعین، میں علینا خان آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہوں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے۔ روبینہ کے جانے کے بعد حجاب بستر پر براجمان ہو گئی۔ اس نے کلائی اپنے چہرے کے قریب رکھتے ہوئے کنگن کو ہاتھ سے چھوا تو ایک اچھوتا احساس اس کی سانسوں میں گھل گیا۔ یہ کنگن اضحاک کے مادی وجود کا ثبوت ہے کہ وہ کوئی خیالی وجود نہیں یا میرے تخیل کا کوئی پراسرار تصور نہیں۔ دروازے کی دستک سے وہ اپنے خیال سے چونک گئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو دروازے پر روبینہ تھی۔ وہ میرا موبائل یہاں رہ گیا، روبینہ نے کہا۔ حجاب بھی اس کے ساتھ موبائل ڈھونڈنے لگی۔ اوہ، مل گیا، کچن سے روبینہ کی آواز آئی۔ روبینہ کے جانے کے بعد حجاب نے چٹخنی لگا لی، پھر 0 وولٹ کی مدھم سی روشنی جلا لی اور ٹیوب لائٹ بند کر دی۔ ابھی وہ نیند کے آغوش میں نہیں گئی تھی کہ اسے یہ محسوس ہوا کہ کنگن کے بجائے اس کی کلائی کسی کے ہاتھ کی گرفت میں ہے۔ اس کے پورے وجود میں تھر تھراہٹ دوڑ گئی۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اس کے دل کی دھڑکن بہت تیز تھی۔ خوف کے سفید سائے جیسے کمرے میں منڈلا رہے تھے۔ اس نے جلدی سے کنگن اتار کر الماری میں سنبھال دیا اور آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ کبھی اضحاک کی موجودگی میں حجاب اپنا دوست ڈھونڈتی اور کبھی انتہائی خوفزدہ ہو جاتی۔ شاید وہ جن و انس کا وجود تھا جس میں کوئی جذبہ پروان نہیں چڑھ سکتا تھا۔ کلاس میں پیریڈ کے دوران حجاب کا موبائل سائلنٹ تھا۔ وائبریٹر کی خفیف سی آواز پر اس نے موبائل چیک کیا۔ صباحت کا فون بار بار آ رہا تھا۔ پیریڈ ختم ہونے پر اس نے صباحت کو فون کیا۔ جی اماں، کیا حال ہے آپ کا؟ میں ٹھیک ہوں بیٹی، تم سناؤ؟ خدا کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں۔ ثانیہ اور تحریم کیسی ہیں؟ تم سے ثانیہ کے متعلق بات کرنی تھی۔ ثانیہ کے سسرال والے شافی کی تاریخ مانگ رہے ہیں، اس اتوار کو تم گھر آ جاؤ، صباحت نے کہا۔ اماں، بچوں کے پیپرز ہو رہے ہیں، کام بہت زیادہ ہے، اگر اگلے اتوار کو یہ پروگرام رکھ لیں، حجاب نے کہا۔ صباحت شش و پنج میں بولی، وہ اس اتوار کو آنا چاہ رہے ہیں، آپ ایسا کریں کہ اس اتوار کو اپنی مرضی سے تاریخ دے دیں، میری طرف سے معذرت کر لیجیے گا، میں فون پر ان سے بات کر لوں گی، حجاب نے کہا۔ صباحت نے حجاب کی مجبوری کو سمجھ لیا۔ تم نہیں آ سکتی تو چلو میں ثانیہ کو سمجھا دوں گی، اس اتوار کو ہی تاریخ دے دوں گی، تم اپنا دھیان رکھنا، دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہو، صحت کا دھیان نہیں کرتی۔ اماں کی باتیں سن کر حجاب مسکرا دی، لیکن ساتھ ہی اس کی آنکھیں بھی بھر آئیں۔ اچھا اماں، میں نے کلاس لینی ہے، میں فون رکھ رہی ہوں، خدا حافظ۔ حجاب ٹہلتی ہوئی بیلکنی میں لگی جالی کے قریب آ گئی۔ آج اس کی آنکھوں کی نمی سے پھولوں کا رنگ بھی مدھم سا ہو گیا۔ اس نے اپنی پیشانی کو چھوا۔ میرے ماتھے پر کون سا بندیا چمکتی ہے جو کسی کی آنکھوں کے نور میں کھو جائے؟ ان کلائیوں پر کون سا چوڑیاں کھنکتی ہیں جن کی کھنک میں کوئی اپنی خوشیاں ڈھونڈے؟ میری زندگی کے سناٹے شاید کبھی خوشیوں میں نہیں بدلیں گے۔ حجاب نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی کی طرف دیکھا۔ اس کے اگلے پیریڈ کا وقت ہو گیا تھا۔ وہ تیز تیز چلتی ہوئی کلاس روم میں چلی گئی۔ حجاب جس اسکول میں پڑھاتی تھی وہاں ہاسٹل میں ٹیچرز کو چھوٹے چھوٹے کوارٹرز دیے گئے تھے جو ایک کمرے، ایک کچن اور ایک باتھ روم پر مشتمل تھا، اس لیے حجاب کو وہاں کوئی پریشانی نہیں تھی۔ رات کے 10 بجے حجاب نے اپنے لیے چائے بنائی۔ وہ چائے لے کر باہر لان میں بیٹھ گئی۔ 4 کرسیوں اور ایک میز کے علاوہ یہاں گارڈن لائٹ بھی لگی تھی۔ اسے اضحاک کی بات یاد آئی، جب بھی دل سے پکارو گی میں آ جاؤں گا۔ اس نے آنکھیں بند کی اور اضحاک کو دل سے پکارا۔ دوسری ہی ساتھ میں اضحاک اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس نے مبہوت نظروں سے اضحاک کی طرف دیکھا۔ تم واقعی آ گئے ہو یا میرا وہم ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم بلاؤ اور میں نہ آؤں؟ حجاب اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کے سرگوشی کے انداز میں بولی، آہستہ بولو، کوئی تمہاری آواز نہ سن لے۔ اضحاک مسکرایا، تمہارے علاوہ نہ تو کوئی میری آواز سن سکتا ہے اور نہ مجھے دیکھ سکتا ہے۔ ہاں البتہ تم آہستہ بولنا، ورنہ لوگ سوچیں گے حجاب پاگل ہو گئی ہے، اکیلے ہی بول رہی ہے۔ آج دل چاہ رہا تھا کہ تم سے ڈھیر ساری باتیں کروں۔ حجاب نے اپنائیت سے اضحاک کی طرف دیکھا۔ اضحاک نے اپنی کرسی حجاب کی کرسی کے قریب کر لی۔ اس اتوار کو ثانیہ کی شادی طے ہو رہی ہے، تمہیں کیسے معلوم؟ مجھے کیسے معلوم ہوا یہ چھوڑو، یہ بتاؤ تم کیوں نہیں جا رہی؟ اضحاک نے پوچھا، اور اضحاک کے سوال پر حجاب سوچ میں پڑ گئی۔ اس کے سپاٹ چہرے پر کسی چھپے ہوئے غم کے تاثرات عیاں ہونے لگے۔ میرے جانے یا نہ جانے سے کیا فرق پڑتا ہے، بس میں فنکشن میں ہونے والے خرچے کا بندوبست کر دوں، مجھے تسکین مل جائے گی۔ میرے اندر کے سناٹے یہ خوشیوں بھری روایتیں سہ نہیں سکتے، تم بھی اپنے یہ سناٹے ختم کر دو اور خوشیوں کی راہ ڈھونڈ لو۔ اضحاک حجاب کی اداسی میں خود بھی کھو گیا۔
حجاب اذہان کی اس بات پر پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، میں آج کل سوچ کے ایک عجیب کرب سے گزر رہی ہوں۔ مجھے یہ احساس ہونے لگا ہے کہ میری بہنوں کو صرف اپنی خوشیاں عزیز ہیں۔ اب وہ میرے بارے میں نہیں سوچتی، وہ اب صرف اپنے بارے میں سوچنے لگی ہیں۔ بس اماں ہیں جن کے لیے میری ذات سے جڑی ہر بات قصہ پارینہ بن چکی ہے۔ اذہان میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ ان دونوں کی جہاں تک ہو سکے خواہش پوری کروں، مگر جب بھی گھر جاتی ہوں وہ محرومیت کی تصویر بن کے میرے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ ہمارے پاس یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ اذہان حجاب کو اس طرح اداس نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ خاصا پریشان ہو گیا۔ وہ حجاب کی کرسی کے قریب کھڑا ہو گیا۔ اس نے کرسی کے پشت پر ہاتھ رکھ لیے۔ میں خود اس وقت کا انتظار کر رہا ہوں کہ کب تم یہ بات اپنے منہ سے کہتی ہو۔ میں نے تو انسانوں میں یہ چیز زیادہ دیکھی ہے کہ وہ چیزوں کی ہوس میں خونی رشتوں کو پامال کرتے ہیں۔ خواہشات کی غلامی ان سے بڑا گناہ کراتی ہے۔ والدین جو اپنی اولاد کو کامیاب کرنے کے لیے بڑے بڑے مصائب کا سامنا کرتے ہیں، وہی اولاد انہیں بڑھاپے میں لاوارث چھوڑ دیتی ہے۔ انسانوں کے بارے میں تمہارا اتنا مشاہدہ کیسے ہے؟ حجاب کے لہجے میں حیرت تھی۔ اذہان ایک بار پھر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں 300 سالوں سے مختلف لوگوں کے ساتھ رہ رہا ہوں۔ کیا 300 سال؟ الفاظ حجاب کے حلق میں اٹک گئے۔ اذہان مسکرا دیا۔ ہماری عمر کئی 100 سالوں پر محیط ہوتی ہے اور میں ابھی نوجوانی کے دور میں ہوں۔ آج سے 35 برس پہلے میں ایک گھر کے چوبارے پر رہتا تھا۔ ایک بوڑھی عورت اپنے بیٹے اور بہو کے ساتھ گھر کے نچلے حصے میں رہتی تھی۔ اوپر کا چوبارہ ویران تھا، اس لیے میں نے وہاں بسیرا کر لیا۔ جب تک وہ بوڑھی عورت گھر کے کام کاج میں بہو کا ہاتھ بٹاتی رہی، بہو ان کے ساتھ ہی رہی۔ جب وہ لاغر ہو گئی تو گھر کے پرانے سامان کی طرح ان لوگوں نے اسے چوبارے میں چھوڑ دیا۔ بہو ملازمہ کے ہاتھ کھانے پینے کی اشیاء اوپر بھجوا کر اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاتی۔ بوڑھی عورت سیڑھیاں اترنے کے قابل نہیں تھی۔ بچے تو فرشتے ہوتے ہیں، دادی سے ملنے بھی آ جاتے تو ماں ڈانٹ کر بلا لیتی کہ دادی سے باتیں کرنے سے بچوں کا لب و لہجہ خراب ہو جاتا ہے۔ رفتہ رفتہ بوڑھی عورت کی بیماری بڑھتی گئی۔ ڈاکٹر بھی آتا، چیک اپ بھی ہو جاتا، دوا بھی دے دی جاتی، مگر خونی رشتوں سے دوری اس کی بیماری کا موجب تھی۔ اسے دوا کی ضرورت نہیں، ان پیار بھرے دلاسوں کی ضرورت تھی جس سے وہ میٹھی نیند سو جائے۔ 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا اس کی آل اولاد تھیں۔ بیٹیاں اپنے گھروں کے جھنجھٹ میں الجھی رہتی ہیں اور بیٹا 15 یا 16 دنوں کے بعد ماں سے ملنے آتا۔ جب بھی آتا اپنی مصروفیت کے قصے سناتا رہتا۔ پھر ایک روز میں اس کے سامنے آ گیا۔ پہلے تو وہ انتہائی خوفزدہ ہو گئی، پھر دھیرے دھیرے میں نے ان کی تنہائی بانٹ لی، مگر ہمارا ساتھ 1 ماہ بھی نہ رہ سکا اور وہ بوڑھی عورت فوت ہو گئی۔ پھر میرا دل اچاٹ ہو گیا اور میں نے وہ مسکن چھوڑ دیا۔ میں مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف جگہوں پر رہتا رہا، کہیں عورتوں پر ظلم، کہیں بچوں پر ظلم، کہیں جائیداد کے پیچھے خون خرابہ، نہ جانے کیسے کیسے کربناک واقعات میں نے دیکھے ہیں۔ اور جو پیار کرنے والا ہوتا ہے وہ تنہا رہ جاتا ہے۔ اس دنیا میں اچھے لوگ بھی ہوں گے، مگر کوئی ایسا خوش نصیب ہوتا ہے جسے ایسے لوگوں کا ساتھ ملے۔ اذہان کی باتیں سن کر حجاب سن ہو کر رہ گئی۔ وہ خاموشی سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ اذہان نے اس کی آنکھوں کے آگے اپنا ہاتھ لہرا دیا۔ تم کن سوچوں میں پڑ گئی ہو؟ حجاب نے گہری نظر سے اذہان کی طرف دیکھا۔ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ آسیب ہونے کے باوجود تمہارے اندر احساس اور پیار کرنے والا دل ہے۔ مجھے بتاؤ کہ تم میری زندگی میں کس طرح آئے؟ قدموں کی آواز باڑ کے قریب سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ لگتا ہے کوئی آ رہا ہے، مجھے اب جانا چاہیے، اذہان نے کہا۔ پہلے میری بات کا جواب دو، اگلی ملاقات میں بتاؤں گا۔ اچھا بس اتنا بتا دو، کہیں مجھے چھوڑ کر تو نہیں چلے جاؤ گے؟ حجاب نے پوچھا۔ جب تک اس جسم میں سانس ہے میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر پلک جھپکتے ہی اذہان غائب ہو گیا۔ او حجاب، تم اتنی رات گئے یہاں کیا کر رہی ہو؟ ہیڈ آف ہاسٹل کی کڑکدار آواز حجاب کے کانوں سے ٹکرائی۔ حجاب کھڑی ہو گئی۔ وہ میڈم اندر گھٹن ہو رہی تھی۔ اپنی کسی سہیلی کو ساتھ بٹھا لیا کرو، اس طرح اکیلے مت بیٹھا کرو، حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ ہیڈ آف آفس نے ایمرجنسی لائٹ گھماتے ہوئے کہا تو حجاب اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اتوار کے روز صباحت میں ثانیہ کی شادی کی تاریخ دے دی اور اگلے ماہ کی 26 تاریخ طے پائی۔ منگنی کے فوراً بعد ہی صباحت نے شادی کی تیاری شروع کر دی تھی، اس لیے اس کے لیے اب شادی کی تیاری مسئلہ نہیں تھی۔ شام کے 4 بجے ٹیوشن پڑھانے والے بچے آ گئے تو حجاب نے حسب معمول صحن میں اپنی کرسی رکھ لی۔ اس وقت اکثر روبینہ بھی اس کے ساتھ بیٹھ جاتی اور بچوں کو پڑھانے میں اس کی مدد کر دیتی۔ 10 بچے ٹیوشن پڑھتے تھے۔ وہ ہر بچے سے 2000 روپے لیتی تھی اور انہیں مختلف سبجیکٹ پڑھاتی تھی۔ جس وقت صباحت کا فون آیا، روبینہ بھی حجاب کے قریب بیٹھی تھی۔ مبارک ہو آپ کو، اگلے ماہ کی 26 تاریخ یعنی 26 اپریل طے پائی ہے۔ بس اب آپ شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو جائیں،
अम्मा आप बता रही थी कि आपने शादी की तैयारी तकरीबन कर रखी है, फर्नीचर और कुछ पैसे भी आपने रखे हुए हैं। हाँ मेरी बेटी, जिस माँ के तेरे जैसी मेहनती बेटी हो उसे कोई परेशानी कैसे हो सकती है। तेरे भेजे हुए पैसों में से मैंने 2 कमेटियाँ डाली थी, उनसे इंशाल्लाह जेवर और फर्नीचर दोनों बन जाएंगे। सबाहत की खुशी से भरपूर आवाज़ फ़ोन से बाहर तक आ रही थी। अच्छा अम्मा, खुदा हाफिज़। हिजाब ने मोबाइल बंद कर दिया। रुबीना ने मुस्कुराते हुए हिजाब की तरफ देखा। मुबारक हो, बहन की शादी की तारीख तय हो गई है। खैर मुबारक, हिजाब ने कहा। रुबीना ने तिरछी नज़र से हिजाब की तरफ देखा। वैसे अजीब लगता है कि बड़ी बहन बैठी हो और छोटी की शादी हो जाए। हिजाब ने बेइतनाई से सर को झटका। छोड़ो रुबीना, ज़िंदगी के फैसले हमारे इख्तियार में नहीं होते। वैसे भी खुशी है कि अम्मा ने सारी तैयारी कर ली है, अब मुझे कोई फिक्र नहीं। रुबीना, जो हिजाब की सारी बातें बहुत दिलचस्पी से सुन रही थी, मुस्कुराते हुए बोली, तो फिर तुम ऐसा करो, कुछ पैसे जमा करके अपने लिए छोटा सा सोने का सेट बनवा लो। हाँ, मैंने एक छोटी सी कमेटी इसीलिए डाली थी कि सानिया की शादी में सोने का छोटा सा सेट बनाऊंगी। हिजाब अपनी दमकती आंखों में जैसे अपना अक्स देखने लगी कि वो सोने के सेट में कैसी लगेगी।